نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے خالق کائنات اب سب مومنین کا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرمائے اور ہر قدم پر اجر عظیم عنایت فرمائے۔ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں بالخصوص برادر الجہان نے دعا کی اپیل کی ہے، پروردگار سب کو صحت کاملہ ماجر عنایت فرما۔ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار بے اولاد مومنین کو نیک صالح اولاد کریم عنایت فرما۔ پروردگار بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جملہ مومنین کی حفاظت فرما۔ مظلوم کربلا کے ذکر کو آباد رکھنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار حج زیارت کی سعادت نصیب فرما۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان سب لوگوں کی قبولیت کے لیے مل کے انشاءاللہ پڑھیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی اصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین۔ اللہم زدنا فی محبت الحسین۔ اللہم احشرنا فی زمرۃ شیعۃ الحسین، صلوات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے اور ظلم و ستم کے گھٹا ڈوب اندھیروں سے بچنے کے لیے امام حسین جیسا ہادی عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اس عظیم حسین ابن علی پر کہ جس نے اپنا سارا گھر دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ آج 10 محرم کی رات ہے، سامعین گرامی قدر، ایسے کیوں نہ کہوں آج حسین کی فتح کی رات ہے، آج یزیدیت کی شکست کی رات ہے۔ آپ ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھ لیں
کہ وہ جنت میں جائے تو یہ رات اسے جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے شب عاشور چراغ بجھا کر کہا تھا کہ چلے جاؤ، لیکن پھر بھی صحابہ بیٹھے رہے۔ جانے والے شاید چلے گئے ہوں، لیکن میری معلومات میں نہیں کہ کوئی گیا تھا، لیکن فتح امام حسین کی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان تو ادھر بھی تھے، مسلمان ادھر بھی تھے، حافظ قرآن اس طرف بھی تھے، محافظ قرآن اس طرف بھی تھے، داڑیاں رکھنے والے اس طرف بھی تھے، خوبصورت چہرے یہاں پر بھی تشریف فرما تھے۔ پھر کیا وجہ ہے اس طرف جو لاکھوں تھے وہ سارے جہنم میں جائیں گے، اس طرف والے جو 72 تھے وہ جنت کے سردار بن گئے؟ آخر فرق کیا ہے؟ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، روزے وہ بھی رکھتے تھے، زکاتیں وہ بھی دیتے تھے، نمازیں اس طرف بھی تھی، روزے اس طرف بھی تھے، زکاتیں اس طرف بھی تھی۔ وہ جہنمی، یہ جنت کے سردار، آخر کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا کہ ان کو جہنم میں لے کر جا رہا ہے اور ان کو جنت میں لے کر جا رہا ہے۔ لاکھوں جو تھے وہ کرائے والے تھے، جو 72 تھے ان کو کہا جا رہا تھا میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ان کو لالچیں دے دے کر بلایا جا رہا تھا، ان کو چراغ بجھا بجھا کر اٹھایا جا رہا تھا، ان کو لالچیں دے دے کر بلایا جا رہا تھا، پھر بھی وہ جانے کے لیے تیار تھے۔ یہاں چراغ بجھائے جا رہے تھے، پھر بھی جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ پھر فرق کیا ہے کہ کلمہ وہ بھی پڑھنے والے تھے، کلمہ یہ بھی پڑھنے والے ہیں، پھر وہ جہنمی کیسے بن گئے، یہ جنتی کیسے بن گئے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جہنمی اس لیے بن گئے کہ خالی نمازیں کافی نہیں ہیں۔ اگر انسان 1000 نمازیں پڑھتا رہے، ہر روز روزہ رکھتا رہے، ہر روز صدقات و زکات نکالتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، لیکن اگر حسین سے محبت نہیں رکھتا تو یہ یزیدیت تو ہو سکتی ہے، حسینیت نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ادھر جو تھے وہ جہنم تھے، جہنم والے تھے، اس طرف جو تھے جنت کے مالک تھے۔ کہیں پر آواز آتی تھی حبیب جنت میں یہ تیرا مقام ہے، کہیں سے آواز آتی تھی قاسم جنت میں یہ تیرا مقام ہے، کہیں سے آواز آتی تھی علی اکبر جنت میں تیرا مقام ہے۔ تو پتہ چلا انسان جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے بھی روزے رکھتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے، لیکن اگر حسین کی محبت نہیں رکھتا وہ ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ آپ کے سامنے سورہ مومنون کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ۔ اگر آپ توجہ میں سماعت فرما رہے ہیں تو اس آیت کے ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا کہ آپ کو حسینیت اور یزیدیت کا پتہ چل گیا ہے یا نہیں چلا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، ایک طرف حق دوسری طرف باطل۔ اللہ اس صورت میں کہہ رہا ہے کہ حق نے کبھی بھی باطل کی اتباع نہیں کی۔ احواءہم، حق نے کبھی بھی اپنی خواہش کی اتباع نہیں کی۔ اگر اتباع کرتا حق، اگر اپنی خواہش کی اتباع کرتا حق، اگر باطل کی اتباع کرتا تو کیا ہوگا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین اور آسمان میں فساد بن جاتا، وَمَا فِيهِنَّ، اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جاتا۔ توجہ، اگر حق باطل کی اتباع کرتا، اگر حق باطل
بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ اپنی گردن کو تھوڑا سا ہلائیے کہ کبھی بھی اللہ فرماتا ہے اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان میں فساد آ جاتا اور ان میں موجود ہر چیز برباد ہو جاتی، آسمان بھی باقی، زمین بھی باقی۔ تو اللہ کا یہ قانون بن گیا کہ کبھی بھی کسی حق والے نے باطل کی بیعت نہیں کی ہے۔ اور دربار ولید میں مظلوم کربلا نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ جیسا جو بھی تھا، مجھ جیسا جو بھی ہے، مجھ جیسا جو بھی ہوگا، وہ یزید جیسا تھا، یزید جیسا ہے، یزید جیسا ہوگا، اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو یہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان چیزوں کا باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی کسی حق والے نے باطل والے کی بیعت نہیں کی۔ میرے نبی کا بڑا معروف فرمان ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کے جو بابا ہیں وہ ان سے بھی افضل ہیں۔ اب جنت کے سردار بن گئے ہیں امام حسن اور امام حسین، اور ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں۔ پتہ چلا جنت میں جانے کے لیے ان کو سردار ماننا پڑے گا۔ اب ہے حسین جنت کا سردار۔ جتنے بھی نبی آئے پاک پیغمبر کے علاوہ، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، کیا ان میں سے کوئی نبی ایسا ہے جو جنت کا سردار ہو؟ مولانا مودودی اہل سنت کے عالم دین، آپ کی توجہ کو اپنی طرف طالب کرنے کے لیے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان سے ان کے مکتب کے ماننے والوں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب کیا وجہ ہے بڑے بڑے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، پھر کیا وجہ ہے امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ میں تمہارے سوال کو الٹا کرتا ہوں کہ جب امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو پھر بڑوں نے بیعت کی کیوں تھی؟ توجہ فرمائی، جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر بڑوں نے یزید کی بیعت کر کیوں دی تھی؟ تو امام حسین ہے جنت کے سردار۔ تو دنیا والوں سن لو، کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ میرے حسین سے بیعت کا سوال کرے۔ صحابہ کجا، نبی اعظم ختم المرسلین کے علاوہ 1,23,999 نبی بھی میرے حسین سے بیعت کا سوال نہیں کر سکتے۔ صحابہ تو کجا، سوائے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں وہ بھی امام حسین سے بیعت کا سوال نہیں کر سکتے۔ جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، دلیل دے کر آگے جاؤں گا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جنت اس لیے نہیں کر سکتے کہ حسین ہے جنت کے سردار، یہ ہے سارے نبی جنتی۔ کیا کوئی جنتی اپنے سردار سے بیعت کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ ایک گھر کا سرپرست ہو، ایک امام برگاہ کا سرپرست ہو، یا مثلا ایک تھانے کا انچارج ہو، اور وہ اپنے سپاہی کو کہے کہ تم فلاں جگہ پر جا کر ڈیوٹی کرو، اور وہ کہے اپنے ایس ایچ او صاحب کو کہ نہیں میں نہیں جاتا تم جاؤ، وہ ہے سردار۔ اس کے آگے اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ میں نہیں جاتا تم جاؤ۔ اس کا کام ہے اس کی بات ماننا۔ تمام نبی ہیں جنتی، امام حسین ہے جنت کے سردار۔ عام جنتی جنت کے سردار سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھی محمد وعلی محمد۔ مختصر کروں، وقت میرا جا رہا ہے۔ ایک اور دلیل بھی آپ کی خدمت میں رکھنا
نبی نے فرمایا یا علی انتا فی امتی کمثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے کعبہ کی مثال ہے۔ اگر انسان کعبہ کو دیکھے تو عبادت ہے، لیکن ہاتھ میں تسبیح لے کر کعبہ 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 پڑھتا رہے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن کعبہ جا کر کعبے کی زیارت کرے گا تو ثواب ملے گا۔ ہاتھ میں تسبیح لے کر کعبہ کعبہ کرنے سے ثواب نہیں ملے گا، لیکن علی کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ علی کو کوئی دیکھے تو بھی ثواب ملے گا۔ اگر ہاتھ میں تسبیح لے کر علی علی کرتے رہے تو بھی ثواب ملے گا۔ ذکر علی عبادت، صلوات محمد وعلی محمد کی دعوت۔ تو کعبہ ہے جہاں پر ہماری پیشانیاں جھکتی ہے، کعبہ ہے جو پتھروں کا بنا ہوا ہے، ہم اپنی پیشانیوں کی طرف جھکا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جس کی طرف ہمارا دل جھکتا ہے۔ علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جو رسول کے خون ہے، جو رسول کے بھائی ہیں۔ تو بڑا فرق ہے کعبے اور علی میں، کعبہ پتھروں کا بنا ہوا ہے اور علی محمد کا خون ہے۔ تو علی کی مثال کعبہ کے ساتھ ایسے ہے جیسے میری امت میں کعبہ کے ساتھ مثال ہے۔ ایک سلوات پڑھی محمد والے محمد۔ کوئی نبی بھی بیعت کا سوال نہیں کر سکتا۔ دوسری دلیل دینے جا رہا ہوں، تمام شیعہ سنی کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے آنا ہے۔ سب مانتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے۔ ہم شیعہ یہ مانتے ہیں کہ ان کا ظہور ہونا ہے، لیکن ہمارے دوست جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے۔ لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے آنا ہے، امام زمانہ علیہ السلام نے صلوات محمد وعلی محمد۔ تو شیعہ سنی اس بات پر متفق ہے کہ امام زمانہ نے کچھ تو بولے، امام زمانہ نے آنا ہے۔ ہم شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ نے ظہور کرنا ہے، ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ آئیں گے صحیح، مانتے ہیں کہ آئیں گے صحیح، ہم کہتے ہیں ظہور کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ تبھی تو وہ بن سلمان، وہ سعودیوں کا شہزادہ، ہمارا نہیں، وہ سعودی شہزادہ یہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ امام زمانہ کے آنے کی راہ کو ہموار کر رہا ہے۔ تو پتہ چل گیا انہیں، جانتے وہ بھی ہے کہ آنا ہے امام زمانہ میں۔ توجہ فرما رہے ہیں، دلیل دینے جا رہا ہوں کہ کوئی نبی بھی سوائے ختمی مطلب کے میرے حسین سے بیعت کا سوال ہی نہیں کر سکتا۔ امام زمانہ کے بارے میں مانتے ہیں کہ آنا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے۔ یہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے۔ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ تمہارے پاس تو ایٹمی طاقت ہے، تمہارے پاس تو بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس تو ڈالر ہے، تمہارے پاس تو جائیدادیں ہیں، تمہارے پاس مال و دولت ہے، تمہارے پاس دنیا پر حکومتیں ہیں۔ ایک مہدی خود بنا لو اور اسے لے کر آ جاؤ، بنا سکتے ہیں۔ وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اگر بنا کر لے آتے ہیں تو وہ ہوگا جھوٹا، اور جھوٹوں پر کرتا ہے اللہ لعنت۔ ارے ہم دنیا والوں کو یہی تو بتا رہے ہیں کہ جب تم 12واں اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے تو پہلا کیسے بنا لیا ہے؟ صلوات محمد والے محمد۔ نتیجے کی طرف پہنچنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بات۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اور کہاں پر ظہور فرمائیں گے؟ خانہ کعبہ کے پاس ظہور فرمائیں گے،
اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر امام زمانہ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اس وقت آسمان سے حضرت عیسیٰ کا بھی نزول ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس وقت آسمان سے حضرت عیسیٰ کا بھی نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نزول کرنے کے بعد امام زمانہ کی طرف اپنا ہاتھ کریں گے کہ مولا اپنا ہاتھ کیجئے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اے امام زمانہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، تمام نبیوں کا میں وارث ہوں سوائے ختم مرتبت کے، ان سب کی طرف سے میں عیسیٰ تیری بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چل گیا جب عیسیٰ آ کر امام زمانہ کی بیعت کر رہا ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے جو بیعت کا سوال بھی کر سکے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا رسول اللہ، امام زمانہ مل کے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور حضرت عیسیٰ کوئی عام نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے جو صاحب کتاب ہے، جو صاحب شریعت ہے، جو کلمات اللہ ہے، جو روح اللہ ہے، جو بطول کے بیٹے ہیں یعنی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جب اتنی عظمت والا نبی 12ویں امام سے بیعت نہیں مطالبہ نہیں کر رہا بلکہ 12ویں امام کی بیعت کر رہا ہے تو پھر کوئی نو مسلم امام حسین سے بیعت کا سوال کیسے کر سکتا ہے؟ تو سامعین گرامی قدر، یہ وہ رات ہے کہ جو ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ آپ سن چکے ہیں سید زادے نے ابتدا میں یہ بات بتا دی تھی کہ امام زمانہ امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو دشمنوں سے عبادت کے لیے مانگا تھا کہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے اس رات کی مہلت دی جائے، اور رات کا ایسا انداز تھا سامعین گرامی قدر، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو کوئی ذکر رکوع و سجود کر رہا تھا، کوئی اپنے بچوں کو تیار کر رہے تھے کہ کل جب روز عاشور آئے گا نا تو تم نے اپنے مولا حسین پر قربان ہو جانا ہے۔ عزاداروں، ایک میٹنگ حضرت حبیب ابن مظاہر کر رہے تھے اپنے صحابیوں میں، ایک میٹنگ مولا عباس کر رہے تھے بنو ہاشم میں۔ حبیب جو میٹنگ کر رہے تھے صحابیوں سے کہہ رہے تھے اے میرے بھائیوں، اے میرے پیارے ساتھیوں، کل جب دن آ جائے گا نا 10 محرم کا تو وعدہ کرو مجھ سے کہ تب تک جب تک ہم زندہ رہیں گے کوئی آنکھ مولا حسین کی طرف نہ اٹھ سکے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہوگی ہمارے مولا کی طرف کسی کی آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے۔ سب نے وعدہ کیا حبیب یہ تو ایک زندگی ہے، اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی زندگی مل جائے ہم مولا حسین کو چھوڑ کر نہیں جانے والے۔ کوئی کہتا تھا ہمیں 1000 مرتبہ زندگی مل جائے، کینچی کی طرح کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہر مرتبہ زندہ ہونے کے بعد مظلوم پر قربان ہونے کو فضیلت دیں گے، مظلوم کو چھوڑ کر جانے کو فضیلت نہیں دیں گے۔ اور دوسری میٹنگ مولا عباس فرما رہے تھے بنو ہاشم کے درمیان کہ اے بھائی علی اکبر، اے قاسم، اے میرے پیارے بھائیوں اور بھتیجوں، جب تک ہم زندہ ہیں نا تو دشمن کے تیر امام حسین کی طرف نہیں جانے چاہیے۔ تو سب نے یہ وعدہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا، پہلے ہم شہید ہوں گے پھر ہمارے مولا شہید ہوں گے۔ عزادارو، امام رات کے وقت کربلا کے میدان کی طرف جانے لگے کہ میں اپنی مقتل گاہ کو دیکھ کر رہوں۔ امام کے پیچھے آپ کا ایک صحابی تھا نافع بن ہلال، وہ آیا، امام نے پوچھا نافع تو میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں مولا آپ جو میدان صحرا کی طرف جا رہے تھے تو میں نے سوچا میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ جاؤں، چند دن کے مہمان، چند وقت کے مہمان ہیں،
میں بھی آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ پھر امام نے فرمایا نافع تو میرے پاس آ گیا ہے نا، میں تجھے کربلا کے شہیدوں کی مقتل دکھاؤں۔ نافع کو کہتے ہیں نافع دیکھ یہاں پر تجھ نے شہید ہونا ہے، نافع یہاں پر میرا حبیب شہید ہوگا، نافع یہاں پر میرا مسلم ابن حسن شہید ہوگا، نافع یہاں پر میرا علی اکبر شہید ہوگا، نافع یہاں پر میرا عباس شہید ہوگا۔ عزاداروں پوری مقتل کی زیارت کروائی مظلوم کربلا کو، مظلوم کربلا نے جناب نافع کو۔ پھر واپس آگے مظلوم کربلا، رات کا وقت تھا، عبادت بھی کی، صحابیوں کے پاس بھی گئے، بنو ہاشم کے پاس بھی گئے، لیکن ایک حصہ اپنی بہنوں کے خیموں میں بھی آئے ہیں۔ اجرکم اللہ عزاداروں جب بہنوں کے خیمے میں آئے ہیں نا تو اپنے صحابیوں کی وفاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرے صحابی تو اپنی جانیں تیار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس وقت سید زادی فرماتی ہے اے حسین بھائی کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس طرح کوفہ میں آپ کے مسلم کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب کل دن کا وقت آئے گا تو تجھے چھوڑ کر سارے چلے جائیں گے؟ نافع دروازے پر کھڑے ہو کر یہ بات سن رہا تھا، دوڑا اپنے بھائیوں کے خیموں کی طرف، کہا حبیب جلدی آؤ، آقا زادی اپنے مولا سے سوال کر کے پوچھ رہی ہے کہ میرے مولا کے ساتھی چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے؟ حبیب نے جب سنا نا تو سب صحابیوں کو ساتھ لیا، کہا جلدی آؤ امام حسین اس خیمے میں ہے۔ اس خیمے کے دروازے پر آئے اور سلام کر کے اپنے امام کو بلایا اور فرمایا مولا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اجرکم اللہ عزاداروں کربلا کی رات جو تھی نا سب صحابی اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ جب ہم شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوں گے۔ یہ شہادت سعادت ہے میرے بزرگوں اور جوانوں۔ اس رات صرف جاگنا نہیں ہے بلکہ اس رات بیدار ہونا ہے، اس رات جنت میں جانا ہے، جنت دیکھنی ہے، جنت تلاش کرنی ہے۔ سامعین گرامی قدر یہ بڑی عظیم رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ صحابی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ وہ کس طرح اپنے مظلوم امام پر قربان ہو رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو صحابی تھے نا ان کا زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا۔ تبھی تمام صحابی اور بنو ہاشم کے جوان میدان میں جانے کے لیے بیتاب تھے کہ مولا کب آپ ہمیں موقع دیں گے کہ ہم آپ کی نصرت کرتے ہوئے جنگ شہادت پر نوش فرمائیں۔ سامعین گرامی قدر اس رات کی برکتوں سے، اس رات کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ کل جب آ جائے گا نا 10 محرم کا دن، میں آپ سب مومنین سے ہاتھ جوڑ کر ایک اپیل کرتا ہوں کہ کوئی بھی مومن چاہے اور کوئی کام کرے یا نہ کرے زیارت امام حسین ضرور پڑھنا۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہو نا تو جہاں مسجد میں پڑھائی جا رہی ہو وہاں جا کر شرکت کر لینا۔ اگر وہاں بھی نہیں پہنچ سکتے گھر میں اپنے بیٹے سے کہو کہ تم آگے آگے زیارت پڑھو، میں تیرے ساتھ پیچھے کھڑ کر زیارت کو سنتا ہوں۔ اگر امام کا ماننے والا روزے عاشور بھی زیارت عاشورہ نہ پڑھ سکے تو پھر وہ اپنے امام سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ امام خمینی کے استاد تھے سید محمد طباطبائی، ان کا شاگرد یہ بات کہتا ہے کہ مجھے خواب میں ملے ہیں اور میں نے پوچھا اپنے استاد سے کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی مل جائے تو آپ کوئی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ایک خواہش کا میں اظہار کر سکتا ہوں، اگر مجھے دوبارہ زندگی مل جائے۔ استاد معظم کون سی خواہش کا اظہار کریں گے؟ تو کہتے ہیں اگر مجھے دوبارہ زندگی مل جائے میں ہر روز زیارت عاشورہ پڑھوں گا۔ اتنی فضیلت اور برکت ہے زیارت عاشورہ کی۔
اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ سامعین گرامی قادر، اس زیارت میں بڑے عظیم جملے ہیں۔ کوشش کرنا کہ خود پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، نہیں تو اس زیارت عاشورہ کی اجتماعی محفل میں، اجتماعی زیارت میں ضرور شرکت کرنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، یہ وہ رات ہے کہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، سننے والا اگر ذہن کربلا کی طرف لے جائے نا تو اس کے لیے کافی ہے، لیکن یہ تو ایک سبب بہانہ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ مومنین کو سنائے جائیں تاکہ وہ منظر ان کے ذہن میں آئے، وہ گریا کرے۔ کیونکہ امام صادق فرماتے ہیں من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو بھی روئے گا یا رلانے کی شکل بنائے گا اس پر جنت واجب ہے۔ یہ تمہارا آنسو کوئی عام آنسو نہیں ہے عزادارو، اس آنسو کی قیمت جنت ہے۔ تو کم از کم ایک آنسو آپ کی آنکھ سے آنا چاہیے۔ اس رات میں بھی اگر آپ کا یہ آنسو نہیں آتا تو پھر وہ آپ کا آنسو کب آئے گا؟ سامعین گرامی قدر، ہو گئی رات ختم، آ گیا 10 محرم کا دن۔ پہلا وقت تھا صبح کا جب کمینوں نے حملہ کیا تھا، امام حسین کے 50 مہمان شہید ہو گئے۔ مشہور روایت ہے نا کہ 72 ہے، اور بھی روایتیں ہیں کہ شاید 135 تھے امام کے صحابی، 140 142۔ میں کہتا ہوں چاہے 142 ہی کیوں نہ ہو، 50 پہلے حملے میں شہید ہو جائے، پیچھے کتنے بچ جاتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، جاتے رہے صحابی، اپنی وفاؤں کا ثبوت شہادت کے ذریعے دیتے رہے۔ آ گیا وہ وقت جب صحابی ختم ہو گئے، اب آ گیا وقت بنو ہاشم کا۔ عزادارو، سب سے پہلا جو کربلا کا شہید ہے نا بنو ہاشم میں سے، وہ ہے شبیہ پیغمبر۔ بڑی جلدی اجازت دی تھی، آپ مسائب سارے سن چکے ہیں، بس اپنے مسائب کی طرف آؤں۔ جناب علی اکبر نے بھی جنگ کی، شہید ہو گئے۔ 2 شہید ایسے ہیں کربلا کے کہ جب وہ روانہ ہو رہے تھے تو بیویوں نے ماتم کیا تھا۔ پہلا شہید علی اکبر، دوسرے شہید امام حسین۔ لیکن عزادارو، میں نے شہادت نہیں پڑھنی، بس چند جملے ذکر مصائب کے آپ کے سامنے۔ عزادارو، مظلوم کربلا نے سجدہ کیا ہے۔ جب جنگ کی تھی نا، 12 میلوں تک امام علیہ السلام نے حملے کیے تھے، پھر ہاتف غیبی کی آواز آئی وعدہ وفا کرو، تلوار کو نیام میں ڈالا، خیموں کی طرف واپس آئے کہ میں اپنی بہنوں کے قریب سے قریب چلا جاؤں۔ تلوار کو نیام میں ڈالا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا اور فرمایا میرے اللہ، میں تیری محبت میں تیرے پاس آ رہا ہوں، تیری محبت میں میں نے سب کچھ تجھ پر قربان کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں مولانا حسین، بے شک آپ نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، آپ کا یہ سجدہ بھی مشکل ہے، آپ کا سجدہ بھی بڑا مشکل ہے، لیکن ایک سجدہ وہ بھی ہے، ذرا آ کر دیکھیے تو صحیح، آپ نے جب سجدہ کیا تھا نا تو آپ مرد تھے، آپ شریعت کے حکم کے مطابق سجدہ کر رہے تھے، لیکن
میری آقا زادی نے 11 محرم کو بھی سجدہ کیا. شام غریبہ کا سجدہ بھی بڑا مشکل تھا، لیکن جو 11 محرم کا سجدہ تھا نا وہ اس سے بھی مشکل تھا. لیکن ایک سجدہ اس سے بھی مشکل ہے. پوچھو گے کون سا سجدہ؟ بزرگوں اور نوجوانوں، وہ سجدہ جب میری آقا زادی اونٹ کی پشت پر سوار تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، دن رضا تھی، اور شام کوفہ سے شام تک جب بھی نماز کا وقت ہوا تھا، بی بی نے پڑھا تھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. تو نماز پڑھا کر میرا جوان، بی بی نے اتنے مشکل وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا. قبلہ تک کی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ نے کیسے کہ آپ کہیں گے کہ بی بی نے کیسے وضو کیا. بی بی کو تو پانی بھی پلانے والا کوئی نہیں تھا، ہاتھ بھی پسے گردن بندھے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں دیواروں کے ساتھ اپنی پیشانی کو رگڑا اور تیمم کر کے بی بی نے نماز کو ادا کیا ہے. اجرکم اللہ عزادارو، سجدہ کیا کرو. سجدے کی بڑی اہمیت ہے. اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر کچھ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا دور تھا، ایک صحابی حضرت موسیٰ کا آیا اور کہتا ہے اے موسیٰ، آپ کہتے ہو نا کہ اللہ تو بڑا کریم ہے. بے شک تیرا اللہ بڑا کریم ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن میں بڑا گنہگار ہوں موسیٰ. میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نہ تو اس کو سجدہ کرتا ہوں نہ نمازیں ادا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ مجھ پر عذاب نازل نہیں کرتا. سن رہے ہو آزادارو؟ توجہ فرمانا، اس جملے میں ایک سبق موجود ہے کہ موسیٰ آپ کا اللہ اور میرا اللہ، میں اس کا اتنا نافرمان ہوں، میں نماز بھی نہیں پڑھتا، سجدے بھی نہیں کرتا، میں گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، پھر بھی وہ ذات مجھ پر عذاب نازل نہیں کر رہے. موسیٰ نے پوچھا یا اللہ، یہ بندہ کہتا ہے کہ میں تیری نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہوں، تو اس پر عذاب نازل نہیں کرتا، کیا تجھ نے اس پر عذاب نازل نہیں کیا؟ تو اللہ کی آواز آئی اے میرا موسیٰ، اس بندے سے پوچھ کیا تو سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو موسیٰ نے پوچھا اے بندے خدا، تو اس کو سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو کہتا ہے میں سجدہ نہیں کرتا. تو آواز اللہ کی آئی موسیٰ، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے کہ میں نے اسے سجدہ کرنے والی فضیلت سے محروم کر دیا ہے. اس کو یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ وہ مجھ کی میری بارگاہ میں آ کر سجدہ کرے. تو یہ سجدہ عام چیز نہیں ہے میرے جوانوں، میرے بزرگوں. نماز پڑھا کرو، سجدہ کیا کرو. اگر آپ کہیں گے نا کہ آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور وہ ذات عذاب نازل نہیں کر رہی، تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہو سکتا کہ اس نے سجدے سے ہی محروم کر دیا ہے. بس آخری جملہ عزادارو، یہ تو تھا سجدہ بی بی کا کوفہ میں. اے میری آقا زادی، آپ نے بڑا مشکل سجدہ کیا ہے، آپ کے بھائی نے بھی بڑا مشکل سجدہ کیا ہے، کوفہ میں آپ کے بابا نے بھی بڑا سجدہ کیا ہے، لیکن آپ کے سجدے پر میں قربان جاؤں. جب امام حسین الوداع کر کے جا رہے تھے نا، تو اپنی بہن زینب کو یہ فرمایا تھا یا اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل. اے میری بہن زینب، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. اجرکم اللہ عزادارو، یہ اس بات پر توجہ کرو کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں. اے میری بہن زینب، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. آج جنت والی رات ہے. اے نوجوانوں، آج نماز شب پڑھو، اپنے امام زمانہ کو بھی یاد کرو. آج کی مجلس میں بھی امام زمانہ کو یاد کرو. اپنے زندگی کے ہر لمحے میں امام زمانہ کو یاد کرو. پردے غیبت میں بیٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو. بڑا مشکل دین بچایا ہے اہل بیت نے، اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اہل بیت نے. اگر پھر بھی یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ہم سجدے کی طرف نہیں جا رہے، تو پھر ہم نے کربلا سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے.
پھر ہمارا نعرہ لگانا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. پھر وہ کون سا درس ہے جو ہم کربلا سے سیکھ رہے ہیں؟ اسی نماز کو بچانے کی خاطر، اسی دین کو بچانے کی خاطر، اسی قرآن کو بچانے کی خاطر اہل بیت نے اپنا سب کچھ چھوڑا. بیویوں نے اپنی چادریں قربان کی، بیویوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، بیویوں نے اپنے بھتیجوں کو قربان کیا. ازاداروں کوفہ سے شام تک کی تکلیفیں سہ سہ کر نان محمد کے دین کو برداشت کیا، اور نان محمد کے دین کو قیامت والے دن تک بچا دیا ہے. ذاکر صاحب ابھی تک نہیں پہنچ رہے. جب تک وہ نہیں آتے میں آپ کی خدمت میں ایک دو جملے اور عرض کرتا ہوں. سامعین گرامی قدر، جب میری آقا زادی شام کے دربار میں پہنچی نا، قبلہ کعبہ تشریف لا گئے ہیں، میری آقا زادی جب شام کے دربار میں پہنچی تھی نا، تو میری آقا زادی نے یزید کو ایک چیلنج کیا تھا کہ اے یزید، تو چاہتا ہے نا کہ ہمارا ذکر مٹ جائے، ہمارا نام مٹ جائے، ہمارا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو، تو میں آج تیرے دربار میں تجھے چیلنج کر کے جا رہی ہوں کہ ہمارا ذکر نہیں مٹے گا. ہمارے نام لینے والے موجود ہوں گے، اگر مٹ جائے گا تو